اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق واللہ اکبر مثل ذلک والحمد للہ مثل ذلک ولا الہ الا اللہ مثل ذلک ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی وسلم علی نبی الأمی وعلی آل محمد اللہم اہدنا وسددنا اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 کو ملاتے ہوئے اگلی کچھ آیات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور تم خود بھول جاتے ہو، اپنے نفسوں پہ یہ بات بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم تو کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور یہ یقیناً البتہ بھاری ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے نہیں، مطلب جو ڈر رکھتے ہیں، اللہ کا خشوع رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز مشکل نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملیں گے اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ انہیں اللہ کی ملاقات کا یقین بھی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کا یقین بھی ہے۔ جو آیت ہم نے پڑھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بہت کثرت سے کیا، مختلف جگہ پر آیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر ہم ایک ہی رو میں پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہاں یہ ٹاپک بار بار استعمال ہوا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم کسی بھی آیت کو پچھلی آیت سے چونکہ جوڑتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ترتیب مصحف دی اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر ہم سمجھیں اور پس منظر پہ غور کریں کہ کس مقام پر کون سا حکم کس فرق کے ساتھ آیا ہے، پھر ہمیں صحیح بات کی سمجھ آئے گی۔ اگر ہم آیات کو پچھلی آیات سے ملائے بغیر پڑھیں گے تو شاید ہمیں اتنا واضح مفہوم سمجھ نہیں آئے گا کہ پچھلا حکم کیا تھا اور اب کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم نے جو آیات پہلے سیشن میں کی اس میں کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ کیا کرو، میری آیات کو کم قیمت کے عوض مت بیچو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کہا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، میرا ہی تقوی اختیار کرو، اور کیا کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ ان سارے احکامات کو دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ کر کہ سچ جھوٹ کو آپس میں نہیں ملانا، دوسروں سے سچ نہیں چھپانا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اس کے فوراً بعد اگلا حکم آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ جو نماز قائم کرے گا۔ اب سمجھانے کا مقصد کیا کہ جو نماز قائم کرے گا یا جو نماز قائم کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آیات کو نہیں بیچے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سچ کو نہیں چھپائے گا۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے دن میں 5 مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا، نماز قائم کرنا، ہم جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا جب ڈر ہوگا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرے گا، اگر ہمیں اللہ کے سامنے جانے کا تقوی ہوگا تو تب ہی ہم ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم گناہوں کے پوٹلے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور پیش ہوں، اور یہ کھڑا کرنا، نماز کا حکم دینا، یہ اس لحاظ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے کہ اگر تم یہ سارے کام کر کے نماز میں اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے، اور تم نے قیامت والے دن بھی تو اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کس حساب سے جاؤ گے۔ نماز قائم کرنا صرف قبلہ رخ ہونا نہیں ہے، منہ قبلہ کی طرف کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو سچا نمازی ہوتا ہے وہ کردار میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اطاعت شعار ہوتا ہے، وہ ہر اس بات پہ توجہ دیتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے یہاں بتایا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ حقیقت میں نماز ہے کیا؟ نماز تو حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہونا۔
یہ ہے نماز، اور یہی ہماری کیفیت ہوگی حشر میں، جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوں گے، ہمارے سارے کے سارے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور جب نامہ اعمال دیے جائیں گے اس وقت کی کنڈیشن آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے گناہوں کے پلڑے بھاری ہوں گے پھر وہ حاویہ میں ہی جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں کسے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی کسے بائیں ہاتھ میں، وہ ساری کی ساری کیفیت ہمارے گناہوں اور ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرے گی۔ اب ذرا اپنی کیفیت میں واپس آتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے جس نے جھوٹ بولا اور اس کے بعد وہ وضو کر کے نماز پڑھنے جائے گا تو کس منہ سے نماز پڑھنے جائے گا؟ اگر ایک بندہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو کون سی نماز ہے ہماری؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ان پچھلے تمام غلط کاموں کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا کہ نماز قائم کرو۔ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ سارے گناہ چھوڑ دو تب میرے سامنے آنے کے قابل ہوگے۔ اگر چاہتے ہو کہ میرے سامنے آنا ہے، چونکہ نماز کا اصل مقصد ہمارا کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ ہمارے کردار کا بلند ہونا، ایک مومن کا کردار مضبوط ہونا یہاں مقصود ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ایک گنی چنی ایکسرسائز، بلکہ ہم تو ایکسرسائز بھی نہیں کرتے، ایکسرسائز پھر ہم کانشیس ہو کے کرتے ہیں، نماز میں تو ہم صرف ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا دیکھو یہ سارے کام کر کے میرے سامنے آنے کی جرت کیسے کرو گے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو اوکے کرو گے تو میرے سامنے آ سکو گے۔ اگلا حکم واتو الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب پہلے نماز کا تذکرہ، ساتھ ہی زکوٰۃ کا۔ ایک آیت کا حصہ ہے جسمانی عبادت، دوسرا آیت کا حصہ ہے مالی عبادت۔ ہم کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری جسمانی عبادتیں بھی اور میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ تو مالی عبادت جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا نا کہ میری آیات کو کم قیمت کی عوض مت بیچو، یعنی پیسے دے کر ایمان کا سودا مت کرو، اپنے نفع کے لیے تم جھوٹ مت بولو، سچ کو مت چھپاؤ، اور ایسا پیسہ جو جھوٹ سے آئے گا، جو کرپشن سے آئے گا، جو دھوکہ دہی سے آئے گا، تو مجھے بتائیں اس پہ ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ ایسا پیسہ جو زکوٰۃ تو دراصل مال کو پاک کرتی ہے، اگر ہم نے مال ہی حلال طریقے سے نہیں کمایا، حرام سے مال کمایا ہے، تو ہم کس منہ سے زکوٰۃ دیں گے اور ہم کس منہ سے اپنے اللہ کے آگے جا کر کھڑے ہوں گے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کمائی کو حلال کرو۔ یہاں پر خصوصاً یہود سے خطاب ہے، لیکن یہ ساری آیات تا قیامت آپ کے اور میرے لیے بھی ہیں۔ اگلا حکم ورکو مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں پر چونکہ مخاطب یہود ہیں تو شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو کہ جو یہود ہیں ان کی نماز میں سجدہ نہیں ہوتا، صرف رکوع ہوتا ہے۔ وہ سال میں صرف ایک دن جو ہے نا وہ تہوار مناتے ہیں سجدہ چھوڑنے کے غم میں کہ ہم نے سجدے کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ یہود سے بات کر رہے ہیں اور یہود سجدہ نہیں کرتے تو اللہ نے سجدے کا ذکر نہیں کیا۔ آگے قرآن پاک میں آپ کو نماز کے ساتھ سجدے کا بھی ذکر ملے گا، لیکن یہ خاص مقام ہے جہاں رکوع کا ذکر کیا گیا تاکہ یہود کو بتایا جائے کہ دیکھو جو تم رکوع کر رہے ہو وہ بھی اصل رکوع نہیں ہے، تم جھک تو رہے ہو لیکن اب تمہیں ویسے جھکنا ہے، ویسے رکوع کرنا ہے جیسے مسلمان کرتے ہیں۔ جب ایک مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی پر ایمان لے آتا ہے تو وہ یہودیت سے خارج ہو جائے گا۔ اگر ایک یہودی امام ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کا سارے کا سارا پچھلا وی آئی پی جو پروٹوکول ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ امت محمدیہ کا شخص بن جائے گا، اور یہی بات جو ہے وہ یہود سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہاں یہود کو مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے، کیونکہ آگے سورہ البقرہ کی کچھ جو ہے وہ آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ قبلے کا ذکر آنے والا تھا، قبلہ بدلنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر رکوع کی بات کی اور یہود سے بات کی کہ دیکھو رکوع تو تمہارا ہے، سجدہ تو تم کرتے ہی نہیں۔ اور سجدہ کون نہیں کرتا تھا؟ ہم پیچھے پڑھ چکے، آدم علیہ السلام کے قصے میں کیا پڑھا؟ کس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ ابلیس نے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سجدہ تو تم کرتے ہی نہیں، پہلے ہی سجدہ تم میں نہیں ہے، ایک بچہ رکوع اور تم صحیح طریقے سے رکوع بھی نہیں کرتے، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرو، یعنی جس طرح مسلمان رکوع کر رہے ہیں ویسے رکوع کرو۔ اور یہاں پر تھوڑا سا اگر آپ یہود کو ملائیں صحابہ سے، اگر ہم ملانے کی کوشش کریں، کمپیریزن کریں، تو صحابہ وہ تھے جنہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں، جنہیں مال کی کوئی فکر نہیں، ان کا جھکنا اللہ کے لیے، ان کے لیے ایک ہی بات الحق مرن۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تم صحابہ کی طرف کیوں نہیں ہو جاتے؟ تم ان کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟
تم اس طرح سے عمل کیوں نہیں کرتے جیسے صحابہ کرتے ہیں؟ تأمرون الناس بالبر، تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، بڑے بڑے خطبے دیتے ہو، بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، اور تم دعوے کر رہے ہو اور تم خود عمل نہیں کرتے، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے نفسوں پر بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے، اصل کیا ہے۔ ہمارے دین محمدیہ کا اسلوب کیا ہے کہ آپ جس کام کی دعوت دے رہے ہیں وہ کوالٹی آپ میں بھی موجود ہو، وہ کام آپ کرتے ہوں، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ آپ کا خالی منہ سے قرآن پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہاں پر عالم کے رویے کے بارے میں بھی بتایا جا رہا کہ عالم انتہائی عاجزانہ رویہ اختیار کرتا ہے، وہ متقی اور عبادت گزار ہوتا ہے۔ اور آج انتہائی افسوس کے ساتھ ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں پڑھے لکھے، دین پڑھے لکھے لوگ اور بچوں سے زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج مسجدوں میں قرآن پاک رکھ کے مسجدوں کے پنکھے چوری کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم وہ دے جو عمل کرنے والا ہو۔ ہم کیوں اپنی کلاس شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، ایسا علم دے اللہ جو ہمیں نفع بھی دے۔ آج کے عالم دین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دین دیا تھا اس لیے کہ ہم پڑھیں اور اوروں کو پڑھائیں۔ وانتم تتلون الکتاب، تم تو کتاب پڑھتے ہو۔ آج کا عالم دین اور یہود کے عالم دین میں کوئی خاص فرق نہیں لگتا ہمیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عالم دین اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 کلاسیں پڑھ لیں اور 6 سال کا کورس کر لیا، 8 سال کا کورس کر لیا، ہم بڑی چیز ہیں۔ اور دوسرا لوگوں نے بھی نا بہت زیادہ جو ہے وہ واہ کر دیا ہے، ہاں جی بس دعا تو آپ ہی کریں، ہماری تو دعا میں اثر ہی نہیں، اور جو ہے وہ ہم تو دعا کرتے ہی نہیں۔ اور ایک پڑھا لکھا انسان علم کے باوجود نہ کرتے بھی تکبر میں آ جاتا ہے۔ داعیے دین کی خصوصیات کو بتایا جا رہا ہے کہ داعیے دین جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوتا ہے، صحابہ کے طرز عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو وانتم تتلون الکتاب، تم تو کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، پھر تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ تم علم رکھنے کے باوجود اگر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور عالم جہنم میں جائے گا وہ عالم جو عمل نہیں کرتا ہوگا۔ اور قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو اپنی نیکیوں کے پنڈال کے ساتھ آئے گا، اور جب اس کے عمل دکھائے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے تو ریاکاری کے لیے کیے، تم نے دنیا کی واہ واہ کے لیے کیے، تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیے، لہٰذا تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں علم کے ساتھ عمل کی پختگی عطا کرے، ہم چلتے پھرتے مومن اور چلتے پھرتے مسلمان نظر آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار عالم دین کی ذمہ داری بتا رہے ہیں، ایک علم والے کی ذمہ داری کیا، جو کتاب پڑھتا ہے، جو علم رکھتا ہے، پھر بھی وہ نہیں سوچتا، پھر بھی وہ حق چھپاتا ہے، چاہے وہ کسی تعصب کی وجہ سے، چاہے فرقہ واریت کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں علم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو علم ہے نا تمہارے پاس، عقل کیوں نہیں؟ تم اس عقل کا استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ تمہارے پاس علم ہے، تم سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تم میں اور ان پڑھ میں کیا فرق؟ تم دوسروں کو تو بتاتے ہو مگر تم میں خود عمل کی کمی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی پختگیاں عطا کرے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اب صبر اور نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے 2 بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے ایک مومن کا رابطہ اور تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصرت بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی تائید بھی اور مدد بھی۔ صبر کے ذریعے انسان کے کردار میں بھی پختگی آتی ہے اور عمل میں بھی استقامت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے، فوراً نماز پڑھتے، اور نماز کی پابندی ہی آج ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ہمارے لیے نماز میں خشوع خضوع قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کچن میں کوکر کی سیٹی پہ ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ پانی چلایا ہوا ہے ٹنکی پہ ہوتا ہے، پانی بہہ ہی نہ جائے، بچوں پہ ہوتا ہے، بچے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اطمینان اور سکون سے پڑھی گئی نماز ہی ہمارے لیے راحت ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ یہاں پر اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد اس شخص کے لیے آئے گی جو نماز کی پابندی کرتا ہوگا اور جو صبر کے لحاظ سے انتہا پر ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے صبر ہوتا کوئی نہیں، نماز ہم پڑھتے کوئی نہیں، اور ہم شکوے کرتے ہیں اللہ جی ہماری نہیں سنتا، ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں میری تو کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں یہ 2 کوالٹیز ہوں گی،
اگر تم نماز کا دامن نہیں چھوڑو گی اور تم صبر کو نہیں چھوڑو گی، تب جا کر تم اللہ کی مدد کی مستحق ہو، تب جا کر انسان اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے۔ نوٹ کریے اپنے نوٹس میں کہ نماز اور صبر وہ دو کوالٹیز ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ دو کوالٹیز ہوں گی تب ہی ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم اللہ سے مدد مانگ سکیں۔ حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو خشوع رکھتے ہوں، خشوع میں نیچے ہوں، ایسے خشوع سے نماز پڑھتے ہوں کہ وہ نماز میں بھول جاتے ہوں کہ دنیا میں وہ کھڑے ہیں، انہیں ایسے لگے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور یہ کون لوگ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ جنہیں 100% یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، جنہیں ہر صورت میں یقین ہے کہ وہ اللہ سے ضرور ملیں گے۔ اب یہود کے ساتھ ہی یہ بات کیوں کی گئی کہ یہود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم بنایا تھا؟ ہم یہ بات پیچھے پڑ چکے کہ انہیں کتاب کا علم دیا گیا، وہ اہل کتاب تھے۔ اب اگر ایک یہود عالم کلمہ پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کو صبر بھی کرنا پڑے گا، اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنے اتنے ہائی سٹیٹس سے لو پہ آنا۔ اللہ کہہ رہا ہے صبر کرو اور یقین رکھو کہ اللہ سے ملو گے، پختہ یقین کہ مل کر ہی رہنا ہے، مل کر ہی رہنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر یقین نہیں ہوگا ملاقات کا تو تیاری کیسے ہوگی؟ اگر آپ کو پتہ ہو آپ نے کسی سے ملنے جانا ہے، آپ کا میٹنگ ٹائم سیٹ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پراپر تیاری کرتے ہیں، ڈریس پریس ہوتے ہیں، شاور لیا جاتا ہے، حتی الامکان تیاری کی جاتی ہے اور ہم پھر ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسی عظیم ہستی اور اس سے ہم نے ملاقات کرنی، اور یقین ہوگا تو تیاری ہوگی، اگر یقین نہیں ہوگا تو ہم تیاری نہیں کر سکتے۔ عید پہ جب میکے جانا ہوتا ہے یا ننہال ددیال جانا ہوتا ہے تو کتنی تیاری ہوتی ہے، 2 ماہ پہلے سے ہی ڈریس بھی بن جاتے ہیں، پریس بھی ہو جاتے ہیں، بیگ بھی ریڈی ہو جاتے ہیں، اور آخرت کا بیگ پیک ہم نے تیار نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یقین ہے ملاقات کا تو تیاری کرو، اور تیاری کر کے جاؤ گے، اور اس کے لیے ضروری کہ صبر اور نماز تمہارے ساتھ ہو، تمہارے دل میں خشیت اور ڈر ہو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، میری ان نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ کون سی؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ قدر کرو میری نعمتوں کو، میں نے کتنا کچھ دیا بنی اسرائیل، میری نعمتوں کی قدر کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل سے اٹھایا گیا تو اللہ نے یہاں پر یہ بھی بات کلیئر کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں۔ پہلے بنی اسماعیل میں آئے، بنی اسرائیل میں نبی آئے، پھر بنو اسماعیل میں آ گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایمان اور عمل اگر تمہارا ٹھیک ہوتا تو تم سے یہ محرومی نہ لی جاتی، تم سے یہ سب کچھ، تمہیں ان سب چیزوں سے محروم نہ کیا جاتا۔ آج امت محمدیہ، آج ہماری اکثریت اپنے شرک اور بدعات اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہی سب کچھ کر رہی ہے۔ ہمیں اللہ نے بنایا تھا خیر امتن، ہم خیر امتن کی جگہ شر امتن بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ حال کہ ہم ہر جگہ فتنے فساد کر رہے ہیں، اور یہود کو بھی یہی دھوکہ تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب اور بڑے چہیتے ہیں، اس لیے اللہ ہم سے کوئی نہیں بات پوچھے گا، ہم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ وہ جب کسی سے ادھار لیتے تھے نا تو واپس نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہم سے کہاں پوچھے گا۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے گا۔ آج ہماری نافرمانیوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے اور ہم ناشکری پہ ناشکری، اور ہم ایسے کلمات ہر وقت منہ سے نکالتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں دیے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر آپ کو گھر دیا، ذہن دیا، سوچ دی، رشتے دیے، بچے دیے، فیملی دی، والدین دی، تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت محمدیہ سے پیدا کیا۔ ہم اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، یہ بہت بڑی بات۔ انشاءاللہ کل ہم شفاعت والی آیت بھی پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ انعام ہے، ہمیشہ اس کے انعامات کو یاد رکھیں اور اس کے انعامات کی قدر کریں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف کتابوں کا علم نہ دے، ہمارے علم کو ہمارے عمل میں ڈھالے، ہمیں باعمل مومن بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں عمل کی پختگیاں عطا کرے، ہمارا آخرت میں ساتھ صحابیات کے ساتھ ہو اور ازواج مطہرات کے ساتھ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔